حضرات گرامی، اس ماہ مقدس میں ہم مسلمان نو بنو عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ان تمام عبادتوں اور ریاضتوں میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا یہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل اور صحت و تندرست انسان پر فرض اور واجب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جن اعمال کو اپنا کر میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے اللہ کے بندے ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کو ساجی نہ بنانا۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازیں پابندی سے پڑھتے رہنا۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو لہذا میرے بھائی، رمضان کے روزے رکھنا یہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حقیقی معنوں میں روزہ رکھیں اور ان روزوں کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورے کریں، اگر ہم ان روزوں کے حقوق ادا کریں، تو کل روز قیامت یہ روزے ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ کل روز قیامت یہ قرآن مجید، یہ ہمارے روزے بندے مومن کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے میرے پروردگار تیرا یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، میں نے اس کو پینے سے روکے رکھا تھا، شہوتوں کی لذتوں سے اور گناہوں سے پوری طرح سے دور رکھا تھا۔ اے میرے پروردگار فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار میں اس بندے مومن کے حق میں سفارش کرتا ہوں، لہذا تو میرے اس سفارش کو قبول فرمانا۔ فیشفعان، قرآن مجید بھی سفارشی بن کر آئے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا، تو اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش کو رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کے لیے خصوصی عنایات ہیں، خصوصی انعام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، ولا يدخل منہ احد غیرهم، اور اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ فیقال، قیامت کے دن پکارا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں جنہوں نے میری خاطر اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرتے رہے، گناہوں سے میری وجہ سے دور رہتے رہے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے، بآسانی جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ فاذا دخلوا، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، اغلق، جنت کے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کسی اور شخص کے لیے اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو لوگ ماہ رمضان میں ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود روزہ رکھنے میں سستی سے کام لیتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے لوگ ہزاروں قسم کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ منڈلا رہا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے، میرے بازوؤں کو پکڑا اور مجھے
مشکل چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے آئے اور کہا اسعد، اے محمد چڑھیے۔ میں نے کہا لا اطیق، میں اس بڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، آپ چڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چڑھ گیا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، اور کیا سنتا ہوں کہ عجیب و غریب چیخ و پکار کی آوازیں۔ میں نے کہا ما هذه الاصوات، اے لوگوں یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ ان دونوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آہ و فغاں ہے، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اور کچھ آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑا گیا ہے، اور ان کے منہ سے اور ان کے جبڑوں سے بے طرح خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کے چہروں سے خون بہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صوم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو روزہ تو رکھا کرتے تھے، روزہ تو رکھا کرتے تھے، لیکن افطاری سے پہلے روزہ کھول دیا کرتے تھے، افطاری کے وقت سے پہلے اپنا روزہ کھول دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن وقت سے پہلے افطاری کرنے کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود کاہلی سے کام لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور ہزاروں قسم کے بہانے تراشتے ہیں۔ اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم یہ جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ قرآن مجید نے ان الفاظ میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اگر حاصل ہو جائے یہ چیز، تقوی اگر کسی کو حاصل ہو جائے، تقوی کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف بے تابانہ تڑپ ہونے لگتی ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی حقیقت کو 3 باتوں میں سمجھا دیا۔ الخوف من الجلیل، تقوی نام ہے رب العالمین سے ڈرنے کا، تقوی نام ہے رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں سمانے کا۔ اور کہا والعمل بالتنزیل، تقوی نام ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی نام ہے اپنے آخری سفر کی تیاری کرنے کا۔ میرے بھائی جو انسان اپنے رب سے ڈرے گا وہ اپنے رب کی عبادت و بندگی کرے گا، جو انسان قرآن مجید پر عمل کرے گا گویا کہ وہ قرآن مجید کے تمام احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں ان احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس شخص کو آخرت کی فکر دامن گیر ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامران ہے۔ حقیقت میں ایسا انسان بہت ہی بڑا دانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت گرچہ سندن و متنن ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے وہ انسان، دانا ہے وہ انسان، حکیم ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور اپنی موت کے بعد آخرت کا جو سب سے کٹھن مرحلہ ہے اس کٹھن مرحلے کی تیاری کرے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے، وہاں پر نجات پانے کے لیے اس دنیا میں عمل صالح کرتے ہوئے سر توڑ کوششیں کرتا رہے۔ حقیقت میں ایسا انسان سب سے بڑا دانا انسان، سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کس چڑیا کا نام ہے، تقوی کس چڑیا کا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے پوچھا بتاؤ کیا تمہیں کبھی پرخار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں بارہا اتفاق ہوا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم جب اس راستے سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟
تو اس شخص نے کہا کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو میں اپنے دامن کو اٹھاتا ہوں، اپنے دامن کو اٹھا کر اس انداز سے چلتا ہوں کہ کہیں کانٹے میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ میرے بھائی، یہ دنیا پرخار وادی ہے، یہاں پر ہر قدم پر گناہوں کی شکل میں، معصیت کی شکل میں، رب العالمین کی نافرمانی کی شکل میں ہر قدم پر کانٹے بکھرے ہوئے نظر آئیں، لیکن ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے اس زندگی کو گزارتے ہوئے رنگینیوں سے ایسے ہی گزر جائیں جس طرح ایک انسان کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو اٹھا کر چلتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کے روزے کے اس مقصد کو بتایا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزے سے ہمیں تقوی کیسے نصیب ہو سکتا ہے، تقوی ہمیں کیسے روزوں سے نصیب ہو سکتا ہے۔ کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے ہم ماہ مقدس ماہ رمضان کا وہ پرکشش اور دل فریب اور دلکش منظر اپنے ذہن و دماغ میں لائیے۔ موسم گرمی کا چل رہا ہے اور سورج پوری شدت و تمازت کے ساتھ اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، ہونٹ خشک، گھر کے تمام دروازے مقفل اور بند ہو چکے ہیں۔ پینے کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور میٹھے مشروبات میسر ہیں، کھانے کے لیے لذیذ سے لذیذ ترین اور مرغن غذائیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ایک پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی، وضو کے قطرات کہیں میرے حلق سے نیچے اتر نہ جائے۔ کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم روزے کی حالت میں کھاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، ہم پیتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، لیکن جب ہم رشوت لیتے ہیں یا پھر کسی کو رشوت دیتے ہیں تو کیا اس وقت ہمارا پروردگار ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ جب ہماری حرام غذائیں ہمارے پیٹ کا لقمہ بنتی ہیں تو کیا اس وقت ہمارا پروردگار ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ جب افطاری کے بعد ایک نوجوان، ایک بزرگ انسان افطاری کے بعد سگریٹ کے گرم گرم کش لیتا ہے تو کیا اس وقت اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے؟ جب ہماری نگاہیں بھٹک رہی ہوتی ہیں تو کیا اس وقت ہمارا پروردگار نہیں دیکھتا ہے؟ ہمارے تصورات و خیالات میں آوارگی مچل رہی ہوتی ہے تو کیا اس وقت ہمارا پروردگار ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ ہم رمضان کے موسم میں IPL کے چکر میں پورا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں، کیا اس وقت ہمارا پروردگار ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ جب ہم محفل جما کر کسی انسان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کیا اس وقت ہمارا پروردگار نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ رب العالمین صرف اور صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، افطاری کے بعد نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ رب العالمین صرف اور صرف رمضان کی حالت میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ غیر رمضان میں ہمیں اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم بڑے گناہوں کی کیا بات کرتے ہو؟ ذرہ برابر بھی اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا ہیجان انگیز منظر کیا ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اس کی ایک ایک ادا اور اس سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے۔ 7 دروازے مقفل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے جھوٹے معبود پر کپڑا ڈالتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے، ہائے تلک، اے یوسف، اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، میرے جلوے تو دیکھو، میری خوبصورتی اور میرے حسن و جمال کو تو دیکھو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اے ظالم، تو 7 دروازے مقفل کر کے، بند کر کے، لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ گئی، اور اس جھوٹے خدا سے تو اس کے سامنے گناہ کرنے سے شرماتی، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ تو اس کی نگاہوں سے چھپ جاؤ۔ کیا میں اس اللہ رب العالمین سے شرم و حیا نہ کروں؟ اس سچے رب العالمین سے میں شرم و حیا نہ کروں جو اس وقت بھی مجھے 7ویں کوٹڑی میں مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائی،
مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا. ایک طرف جناب یوسف علیہ السلام کی جوانی پورے شباب پر ہے اور ادھر حسن و جمال پورے طرح سے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بچھنے کے لیے تیار ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا ایمان و یقین الفاظ بن کر کے نکلتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. میرے بھائی، اگر کوئی روزے دار، اگر کوئی مسلمان یہ تصور اپنے روزوں سے لے لے، قسم اللہ کی کوئی انسان گناہ کرنا تو دور، گناہ کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آ نہیں سکتا. تو لہذا میرے بھائی، روزے کا اصل اور بنیادی اور اساسی مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف سما جائے. اور اسی طرح سے یہ جو روزے آ رہے ہیں یہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ روزے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو انسان اللہ کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. تو گویا روزہ رب العالمین کے تیار کردہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں فرمایا الصیام جنہ، الصیام جنہ یستجن بها العبد من عذاب اللہ. لوگوں، روزہ ڈھال ہے. جس طرح ایک سپاہی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح ایک بندے مومن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے روزے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے بچتا ہے. میرے بھائی، یہ روزے جہاں ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں، وہیں پر ہمیں گناہوں سے بخشنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے اگلے اور پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. میرے بھائی، شریعت اسلامیہ کے کتنے ایسے احکامات ہیں، اگر ان احکامات میں کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو ان گناہوں کے کفارے کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم روزے رکھا کرو. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کسی مومن غلام کو آزاد کرے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھا کرے. اگر کوئی انسان اپنی قسم توڑ دیتا ہے تو اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اگر کوئی انسان اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوسط درجے کا کھانا جو گھر والوں کو کھلاتا ہے وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے. اگر اس کے علاوہ فرمایا او تحریر رقبہ، یا پھر کسی غلام کو آزاد کر دے. اگر ان 3 باتوں کی استطاعت ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو قرآن مجید کہتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. تو لہذا معلوم ہوا میرے بھائی، یہ روزے ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ روزے ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی، ہمیں ان روزوں سے جو مقاصد بتائے گئے علماء شریعت نے جو اسرار و رموز روزوں کی بتائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزوں سے ایک مسلمان کے اندر، ایک بندے مومن کے اندر اخوت و بھائی چارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اخوت و بھائی چارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر انسان روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی فقیری، غریبی، مفلسی سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ مومنوں کا وصف ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم کرنے میں،
ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا پورا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بندے مومن روزے کی حالت میں فقر و فاقے کی کیفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگی ہمیشہ کے لیے غریبی مفلسی سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے جیسا کہ تعلیمات اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، یہ روزہ جو آ رہا ہے ہمیں اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرتا ہے، ہمیں کردار کی بلندیاں پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، لوگو روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو روزے کی حالت میں دل لگی کی باتیں نہ کرنا، گناہوں کی باتیں نہ کرنا، فسق و فجور کی باتیں نہ کرنا، شور و شغب کی باتیں نہ کرنا۔ فرمایا آگے، فَإِنْ قَاتَلَهُ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے لڑنے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہہ دو نا، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں آج روزے سے ہوں۔ ذرا غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا، کس چیز سے؟ گندی باتوں سے، فسق و فجور سے، گالیوں سے، یہ ڈھال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان کسی انسان کو گالی دیتا ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ تو روزہ یہ ہمارے اندر اخلاق کی بلندیاں پیدا کرتا ہے، کردار کی بلندیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر روزے دار کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بڑے بد نصیب ہیں وہ افراد، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ماہ رمضان آتا ہے اور رخصت ہو بھی جاتا ہے، آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ بخشے نہیں جاتے۔ ایسے لوگوں پر جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا ہے، کہا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کرتے ہوئے کہا تھا، بڑا بدبخت ہے ایسا انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا، رخصت بھی ہو گیا، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اور اس بد دعا پر سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَم مِّن صَائِمٍ وَكَم مِّن صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ وَكَم مِّن صِيَامٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الضَّمْ۔ اے لوگو کتنے ایسے روزے دار ہیں، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے پیاس کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون بد نصیب انسان ہے، یہ کون بد نصیب روزے دار ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود روزوں کے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزوں کی وجہ سے، جو لوگ روزہ رکھے اس کے باوجود بھی ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہ ہو سکا، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف سما نہ سکا، جن کے دلوں میں حسن اخلاق اور صبر کا مادہ پیدا نہ ہو سکا۔ بڑے بد نصیب ہیں ایسے افراد جن کی زندگیوں میں رمضان آ بھی گیا لیکن روزہ رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بڑے بد نصیب ہیں ایسے افراد۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ میرے بھائی، یہ روزوں کے کچھ مقاصد تھے، کچھ اسرار اور رموز، کچھ اسرار تھے جو علماء شریعت نے بتایا۔ اسی طرح سے میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے ماہ رمضان سے ہمیں کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سارے فوائد و ثمرات اور دروس و عبر ہیں، لیکن میں آج کے اس محفل میں صرف ایک پر اکتفا کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ اعمال پر مداومت، اعمال پر مداومت، اعمال میں ہمیشگی ہونا چاہیے، مستقل مزاجی اعمال کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہم جس تسلسل کے ساتھ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں،
رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے ہیں، شوال کے روزے، عرفے کا روزہ، محرم الحرام کے روزے، اسی طرح سے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جس تسلسل کے ساتھ ہم ماہ رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح سے پورے 11 مہینوں میں پابندی ہونا چاہیے۔ جو تلاوت ماہ رمضان میں ہوتی ہے وہی تلاوت دوسرے 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ اعمال پر اس طرح سے اعمال پر مداومت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا ہمارے سروں سے ٹوپیاں اڑ گئیں، ہمارے جسموں سے جبے شبے نکل گئے، ہمارے چہروں سے داڑیاں حذف ہو گئیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں کہ جوش آیا تو پورے رمضان میں عبادتیں کر لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیے، جیسے ہی ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا قرآن پہ دھول آ کے بیٹھ گئی، لیکن ہمیں اس دھول کو پاک کرنے کی توفیق نہ ہو سکی، مسجدیں ویران ہو گئی، کبھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو سکی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ اس وقت تک عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ کے جسم سے روح قبض نہ ہو جائے، یعنی ہمیں مرتے دم تک عبادت کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا عبادت کر لیا، جیسے رمضان گزر گیا اور عبادتوں سے مسجدوں سے دور ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ رمضان میں آپ کی جو چیزیں، جو عبادات اور ریاضات تھے، وہی تمام عبادتیں پورے 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا علقمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوا کرتا تھا۔ هل كان يخص شيئا من الايام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے، تلاوت قرآن مجید کرنے کے لیے کیا دنوں کو مخصوص کیا کرتے تھے؟ کیا صرف رمضان کے حد تک عبادتیں کیا کرتے تھے؟ کیا رمضان کے حد تک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ کیا رمضان کے حد تک غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے؟ کہا لا بل کان عملہ دیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا؟ آپ کے عمل میں، آپ کی عبادت میں ہمیشگی تھی، مستقل مزاجی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ویسا ہی عمل کرتے رہے جیسے پچھلی زندگی میں کرتے رہے۔ تو گویا میرے بھائی ماہ رمضان سے ہمیں جو بڑی سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ اعمال میں مداومت ہونا چاہیے۔ جو ایکٹیویٹیز ہمیں ماہ رمضان میں کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہی اعمال ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جنہیں مداومت کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، کنٹینیوسلی کی جائے۔ ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہم بہت ہی پسند ہے، گرچہ وہ عمل مقدار میں یا پھر عدد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا آج کے ہمارے اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے رکھنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ صحت و تندرست مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہی روزے ہیں کہ کل روز قیامت ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے، اور انہی روزوں کی وجہ سے ہم بآسانی جنت کے اس خصوصی دروازے الریان کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح سے روزے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے اخلاق و کردار کو سدھار لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو کہی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔